السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جنگجو شخص تھے، خشکی اور سمندر میں جنگیں لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بحری جزیرے کے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا تو آپ بمائے اپنے جن وانس کے لشکر کے ہوا پر سوار ہو کر اس جزیرے پر اترے، اور وہاں لڑائی میں اس کا بادشاہ مارا گیا اور باقی اہل خانہ قید ہو گئے۔ ان میں سے ایک لڑکی بھی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی، اور یہ لڑکی مقتول بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ آپ اس کے پاس وہ فرحت محسوس کرتے جو کسی کے ہاں نہ پاتے، اور اپنی تمام ازدواج پر اسے فوقیت دیتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے والد، ان کی بادشاہت اور ہونے والا قصہ یاد آ رہا ہے، اور میں بہت غمگین ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے جنات کو حکم دیں کہ وہ میرے والد کی صورت کا ایک مجسمہ بنا دیں۔ میں اپنے گھر میں اسے رکھوں گی اور صبح شام انہیں دیکھوں گی۔ اس طرح امید ہے میرا غم دور ہو جائے گا اور میں اسے بھلا دوں گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سحر المارد جن کو اس کے والد کی ہیئت پر مجسمہ بنا دینے کا حکم دیا، جو اس کے گھر کے کونے میں رکھ دیا گیا۔ وہ اس کے والد کی اس قدر مشابہ تھی کہ فقط اس میں روح نہ تھی، باقی اس کی شکل انسانی جسم کی طرح تھی۔ اس عورت نے اسے مزین کیا، اسے کپڑے پہنائے اور اسے بالکل اپنے والد کی ہیئت اور لباس کے مطابق کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے گھر سے نکلے تو وہ ہر روز صبح شام اپنی باندیوں کے ساتھ اس مجسمے کو سجدہ کرتی، اسے خوشبو لگاتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اس طرح 40 دن گزر گئے اور بات محل سے نکل کر لوگوں تک پہنچ گئی، اور آصف بن برخا کو بھی اس بات کا علم ہو گیا۔ آصف سلیمان علیہ السلام کے دوست تھے، فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے نبی اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی اجازت سے لوگوں کو گزشتہ انبیاء کے حالات سناؤں اور اپنے علم کے مطابق ان کی مدح و ثنا کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ آصف نے ان کے سامنے تمام انبیاء کا ذکر کیا اور ان کی مدح و ثنا کی، ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نوجوانی اور بچپن کا ذکر کیا، ان کی فضیلت بیان کی، اور نوجوانی سے آگے کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے اور بعد میں انہیں بلوایا اور پوچھا کہ اے آصف، تم نے گزشتہ انبیاء کے حالات و واقعات کا ذکر کیا ہے، ان کی مدح و ثنا کی ہے اور ان کے ہر زمانے کو بیان کیا ہے، اور میری باری پہ تم نے محض میری کم عمری کے واقعات اور ان کی فضیلت بیان کی، اور بقیہ احوال پر تم چپ رہے، یعنی میری جوانی کے واقعات اور نبوت کے احوال کو تم نے بیان نہیں کیا۔ ایسی کیا بات ہے جو میری عمر کے حصے میں مجھ سے سرزد ہو گئی ہے؟ اس نے کہا وہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں 40 دن سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور محض تمہاری بیوی کی خواہش پر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ میرے گھر میں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ کے گھر میں۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں سمجھا کہ تم نے میری نبوت کے اس احوال کی خبر سے مجھے بیان کیوں نہیں کیا۔ پھر آپ اپنے گھر واپس آئے اور اس بت کو توڑ دیا، عورت اور اس کے شریک لوگوں کی خوب خبر لی۔ پھر آپ علیہ السلام نے صاف کپڑے منگوا کر زیب تن فرمائے اور پھر باہر نکل گئے، اور راکھ مٹی وغیرہ پر بیٹھ کے توبہ کے لیے متوجہ ہوئے۔ اس مٹی پر لوٹنے لگے، تذلیل و تفرح کے ساتھ روتے اور استغفار کرتے رہے اور کہتے جاتے اے میرے رب، یہ تیرا کیسا امتحان ہے کہ آل اولاد کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہے، اور تیرے غیر کی عبادت ان کے گھر اور اہل خانہ میں گھس آئے۔ آپ برابر اسی طرح کہتے رہے حتیٰ کہ شام ہو گئی تو آپ گھر لوٹ آئے۔ آپ کی ایک باندی تھی جس کا نام امینہ تھا۔ آپ کا معمول تھا آپ جب بیت الخلاء جاتے یا آپ اپنی ازدواج کے ہاں مصروف ہوتے تو آپ اپنی انگوٹھی کو اس کے پاس رکھوا دیتے، اور آپ علیہ السلام اپنی انگوٹھی کو پاک حالت کے علاوہ نہیں چھوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا راز اس انگوٹھی میں پوشیدہ کر رکھا تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام وضو کے ارادے سے تشریف لائے تو اپنی انگوٹھی اس کے پاس رکھوا دی۔ سحر المارد جن آیا اور آپ سے پہلے وضو خانے میں داخل ہو گیا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ شیطان آپ کی شکل و صورت بنا کر اپنی داڑھی
جھاڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس میں اور سلمان میں فرق محسوس نہ ہوتا تھا۔ اس نے کہا امینا میری انگوٹھی لاؤ۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر ان کی انگوٹھی اسے دے دی۔ وہ انگوٹھی لے کر آپ کے تخت پر جا بیٹھا اور جن و انس اس کے تابع ہو گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلے اور آپ علیہ السلام نے کہا امینا میری انگوٹھی لاؤ۔ اس نے کہا آپ کون؟ آپ نے فرمایا میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ اس وقت آپ کی حالت بدلی ہوئی اور رونق غائب تھی۔ امینا بولی تم جھوٹ بولتے ہو، سلیمان اپنی انگوٹھی لے جا چکے ہیں، اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اپنی غلطی کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ حسن کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے وہاں سے نکل پڑے، بغیر جوتی اور ٹوپی کے صرف کرتا اور تہمت پہنا ہوا تھا۔ آپ راستے پر اپنے ایک گھر کے پاس سے گزرے۔ اس وقت بھوک اور پیاس گرمی نے آپ کا برا حال کر رکھا تھا۔ آپ نے اس گھر کا دروازہ کھٹکایا۔ ایک عورت نکلی، اس نے پوچھا کہ کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ایک گھڑی کی مہمانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کی شدت سے میرا برا حال ہے، میرے پاؤں جل رہے ہیں، بھوک اور پیاس سے میں انتہائی نڈھال ہو چکا ہوں۔ اس عورت نے کہا اس وقت میرا شوہر گھر میں نہیں ہے اور میں کسی غیر محرم شخص کو اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتی۔ باغ میں چلے جاؤ، اس میں پانی اور پھل موجود ہے، پھل کھاؤ، ٹھنڈک حاصل کرو۔ جب میرا شوہر آئے گا تو میں آپ کی مہمانی کی اجازت لے لوں گی۔ اگر اجازت دی تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اللہ کا دیا رزق تو کھا چکے ہوگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باغ میں داخل ہوئے، نہا کر آپ سو گئے۔ وہاں مکھی آپ کو تنگ کرنے لگی۔ اچانک ایک کالا سانپ آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہاں بھٹکنے لگا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہاں سے مکھیاں بھگانے لگا۔ اتنے میں عورت کا شوہر بھی آ گیا۔ اس عورت کے شوہر نے اس مہمان کے بارے میں پوچھا تو وہ ان کے پیچھے باغ میں آیا تو سانپ اور اس کے کام کو دیکھا تو اپنے بیوی کو بلا کر اسے بھی یہ تماشا دکھایا اور بولا یہ حیرت انگیز منظر دیکھو۔ اس نے بھی دیکھا۔ پھر ان دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیدار کیا اور کہا اے نوجوان یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں کوئی تنگی نہیں ہے کہ تم سے عاجز ہو جائیں، اور یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا ہے۔ یہ لڑکی اپنے زمانے کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ آپ نے اس سے شادی کر لی اور ان کے ہاں 3 دن قیام کیا۔ انہی دنوں لوگوں نے اس جاہلی سلیمان کی حکومت اور اس کے افعال کو برا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب اس حبیث نے یہ دیکھا کہ لوگ منتفر ہو رہے ہیں تو یہ انگوٹھی سمیت بھاگ لیا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ حسن کہتے ہیں کہ 40 دن انگوٹھی اس شیطان کے پاس رہی۔ مروی ہے کہ جب وہ حضرت سلیمان کی کرسی پر بیٹھا تو اس کے قریب سارے جن و انس جمع ہو گئے۔ وہ ہر چیز کا مالک بن بیٹھا مگر آپ کی عورتوں پر مسلط نہ ہو سکا۔ اور ان دنوں حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں سے مہمانی کا مطالبہ کر رہے تھے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، تو لوگ انہیں واپس کر دیتے اور کہتے کہ تیری یہ حالت کافی نہیں ہے جو حضرت سلیمان پر جھوٹ بولتا ہے۔ سلیمان تو اپنی بادشاہت پر بر جمان ہے۔ حتیٰ کہ حضرت سلیمان تھک گئے اور مصیبت شدید ہو گئی۔ اسی حال میں 40 دن گزر گئے تو آصف نے کہا اے بنی اسرائیل کی قوم کیا تم داؤد کے بیٹے کے لیے سیدھے کام دیکھتے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو آصف اس شیطان کے پیچھے لگ گئے تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ ایک بام مچھلی نے اسے نگل لیا اور انگوٹھی کی روشنی سے اس کا پیٹ روشن ہو گیا اور وہ پانی کے بہاؤ پر چل پڑی اور ان مچھیریں شکاریوں کے جال میں داخل ہو گئی جن کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ جب شام کو مچھلیوں کی تقسیم ہوئی تو یہ بام مچھلی بھی نکل آئی تو مچھیروں نے مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں ڈال دی۔ آپ اس مچھلی کو لے کر گھر آ گئے اور اپنی بیوی سے کہا اس کو پکائے تو انہوں نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے انگوٹھی نکل آئی اور اس کی روشنی سے گھر روشن ہو گیا۔ حضرت سلیمان نے فوراً پہچان لیا کہ یہ میری انگوٹھی ہے۔ انہوں نے فوراً وہ انگوٹھی پہنی اور سجدے میں گر گئے اور کہا اے میرے خدا، تیرے اس قدیم امتحان پر تیری حمد و ستائش ہے اور آل داؤد سے اچھے برتوں پر حمد ہے۔ میرے خدا تو نے آل داؤد کے ابتدا نعمتوں سے کی اور انہیں کتاب اور نبوت عطا کی، تیرا شکر ہے۔